ہیلو السلام علیکم پاکستان، ویلکم ٹو انکلز ٹاک شو. انکل کافی ویڈیوز میں آپ نے ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کی اور کافی جو ہے وہ آرگومنٹ بنایا لوگوں کو سمجھانے کے لیے، کافی جو ہے وہ ایگزامپلس دیں. آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہیں. ٹاپک ہے میزریبل لائف ان پاکستان. جی انکل. Okay, Tahir Faruqi. Nice to see you again. And you would be asking or thinking about this curiosity, why I picked this topic up. I'm speaking in English because few things I can explain better in English, and the rest I may go back or switch back to Urdu. So it's going to be a short video because right now what I'm researching and doing this research, I want you people to get some benefit out of my time spent in observing what is happening to make people miserable in this country. First of all, what is being taught to this nation lately for the last 30 to 40 years is do not speak the truth. Point one, watch out. You should listen to it properly. Do not speak the truth, make the lame excuses, or simply lie to make your point or to defend yourself. Isn't that miserable? Misery comes from wrong. Misery comes from poverty. Not poverty in material or in resources. Poverty in your spirit. Why do you speak such a violent and ugly and vulgar lies? Because your mindset and your design is being provoked and being given a thought that lies are better than the truth. Can you imagine how far we are working against our own prophet and against this great book, Quran Majid, which is constantly saying, La'natullahi alal kazibin, اللہ کی لعنت ہو جھوٹے پر. آپ نے اللہ تعالیٰ کو بھی اسی صف میں کھڑا کر دیا ہے عام ترین آئیڈینٹیز میں. بھائی یہ قادر ہے، معبود ہے، مقصود ہے. کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ یہ تو ابھی میں نے لائف پہ کہا. اس کے بعد اب آپ آ جائیں، آپ ایکشنز جو لیتے ہیں، آپ کا ہر پہلو نان کمیٹڈ، آپ بدترین وعدہ خلاف، اور اس پہ آپ سوری بھی نہیں کرتے. You are not even sorry to be non-committed, or you fail to comply with something, or you fail to reach an objective. So is it a way a Muslim society should live? Is it a way that you deceive your own brother, you deceive your own family, you deceive your own friends? Why would you like to live like this? Now it comes to charity or doing something good every single day in your life for the other human who is your fellow man or a fellow woman. What do you do during the whole day? During the whole day, what do you do? Do you help people in reducing their pain? Do you help people economically to send them some relief in their daily system, in their daily expenses of life? Do you do that?
do you make any promise to yourself that being the follower of Allah, God, the merciful, you should have mercy to his fellow, to your fellow man, to your fellow woman? You don't do. You see misery all around the city of Karachi and all around Pakistan. تھوڑا سا سیلاب آتا ہے, آپ چیخ پڑتے ہیں کہ یہ مکان ڈوب گیا, وہ مکان ڈوب گیا, راوی کا پاٹ بھر گیا, راوی کا بند ٹوٹ گیا, اور پانی کا ضیاع, آپ پانی کو ضائع کر رہے ہیں. آپ کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ پانی اتنا بڑا اللہ کا انعام ہے. اگر انڈیا پانی چھوڑ بھی دیتا ہے تو بھائی آپ کے پاس ڈیمز ہونے چاہیے تھے, وہ ڈیمز آپ نے کیوں نہیں بنائے؟ یہ بھی تو اسی مزری کا حصہ ہے جو آپ کو میزریبل لائف کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ ٹینکر مافیا نے جو کام شروع کیا, یہ آپ صحیح سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے پاس ٹینکر سے پانی آ رہا ہے, وہ ختم ہو گیا, آپ نے نہانا تھا, آپ نہا نہیں سکے, نل کھولا گھر کا, پانی ختم, لیکن ٹینکی میں پانی ختم ہو گیا. اب وہ جب تک ٹینکر آئے گا نہیں, آپ کی ہر چیز اسٹاپ ہوگی. جب تک لائٹ کے الیکٹرک بھیجے گی نہیں آپ کے علاقے میں, اس وقت تک آپ کی زندگی معزول ہو گئی. کیسے معزول ہو گئی؟ اس طرح معزول ہو گئی کہ بھائی نہ کسی چیز کو گرم کر سکتے, نہ کھانا پکا سکتے, نہ سردیوں میں پانی گرم کر سکتے. تو بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ بسوں کا نظام دیکھیں, یہ جو کھیکڑے جو آپ نے چلائے ہوئے ہیں, سوائے کچھ بسیں جو سندھ گورنمنٹ نے چلائی ہیں, اور سندھ گورنمنٹ نے وہ بسیں اپنے ٹور بنانے کے لیے, اپنی پاپولیرٹی حاصل کرنے کے لیے, کہ بھائی ہم نے کمال کر دیا, چائنا کی طرح, یورپ کی طرح آپ کو لا کے ایئر کنڈیشن خوبصورت بسز دے دیں جن کی کاسٹ 3 کروڑ 3.5 کروڑ روپے تک ہو سکتی تھی, 4 کروڑ روپے تک ہو سکتی. ٹھیک ہے, بہت اچھی بسیں, کنگریچولیشن, ہم نے کہیں ترقی کی, اچھی لگتی ہے بسیں روڈ پہ. لیکن ایڈمنسٹریشن سے بات کر رہا ہوں, مینجمنٹ سے بات کر رہا ہوں, گورنمنٹ سے بات کر رہا ہوں. آپ اتنے نالائق اور بدترین ایڈمنسٹریٹر ہیں کہ روڈیں کون بنائے گا؟ میرا باپ خبر سے آگے بنائے گا روڈ ہے. روڈوں میں تو کھڈے پڑے ہوئے, اور ان کھڈوں میں ایک ایسا بھی کھڈا ہے جو کسی گٹر کا ہے, تو اس کا لڈ بھی نہیں ہے, اس کا ڈھکن بھی نہیں ہے, بس اس میں گر رہی ہے, اس کا ٹائر اس میں جا رہا ہے, رکشے کا ٹائر اس میں جا رہا ہے, بائک اس میں گر رہی ہے, بندہ اچھل کے گر رہا ہے. تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ مزری. اچھا, تنخواہیں اتنی کم ہے کہ اس کا خرچہ پورا ہوتا نہیں. وہ 4 بچوں کا باپ ہے, 6 بچوں کا باپ ہے, بڑا ہو گیا ہے, بڈھا ہو رہا ہے, تنخواہ اتنی ہے کہ وہ ان کو کپڑے اور کھانا یہ تک نہیں دے سکتا. تو وہ کیا کہتا ہے؟ ہر اس کا دوسرا ایکشن, تیسرا ایکشن دن میں کرپشن کی طرف. تو کرپشن کی طرف آ رہا ہے, اور ڈیو کرپشن, کیونکہ آپ نے اس کے لیے ایسے مواقع پیدا کر دیے ہیں کہ ہر چیز میں آپ کے جھول ہے, لچک ہے, اس میں اسے وہ مقصد مل رہا ہے. جیسا ایک کیڑا گندگی کھا کے جیتا ہے, اس بندے کی وہ زندگی ہو گئی. ادھر سے ہاتھ مار لیے, ادھر سے 200-400 پکڑ لیے, ادھر سے ٹریفک میں رشوت پکڑ لی, پولیس والے صاحب نے کسی کو دھمکی دے کے اس کے پیسے ہتھیا لیے, اور اس کو بند کرنے کی اور مارنے کے خوف سے وردی میں گن کے ساتھ اس سے پیسے چھین لیے. کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی پرسان حال نہیں. گندگی ابلی ہے تمہارے شہر میں, بدبو سونگتے ہو, روز گندگی کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیتے ہو, گندگی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہو. اس کو مزری کہو گے, میزریبل لائف کہو گے, یا ایکسلنٹ وے آف لائف کہو گے؟ میرا خیال میں تو یہ مزری ہے. اور یہ میں کچھ مثالیں دے رہا ہوں, اس کو انشاءاللہ میں سیکنڈ پارٹ میں مکمل کروں گا. پہلی ویڈیو میں تو میں نے زیادہ نہیں بولا, اس میں بولا, لیکن یہ پہلا پارٹ ہے اس کا, مزری پہ میں نے بولنا ہے, کیونکہ آپ کی لائف مزریبل ہے اور پوری طرح مزریبل ہے. آپ اگر اپنے آپ کو خوش کہتے ہیں نا, تو آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور اپنے بچوں کے ساتھ آپ کا کیا سلوک ہے؟ آپ اس کو کچھ نہیں سکھا رہے, اس کا استاد اس کو کچھ نہیں سکھا رہے. اس کا استاد جو ہے اتنا نالائق آدمی ہے, اس کو اتنی تمیز نہیں, اس کا منہ بھرا ہوا ہے.
आधा पाव गुटके से, वो बात नहीं कर सकता। और बेकार नाकारा इंसान की तरह, गूंगे की तरह इशारों से अपने स्टूडेंट को क्लास में तू इशारा करके उसको समझा रहा है कि कुछ टाइम दे दे, जाके मैं जाके 500 के आ जाऊँ, फिर तेरे को एक्सप्लेन करता हूँ। यार तुम क्या हो गया तुम लोग? Why are you such a dead nation? तुम्हें अपनी इज्जत का कोई ख्याल नहीं। तू बैरूनी मुल्क का बंदा गैर मुल्क के आगे तुम्हारी इस हालत को देखे, रोडों को देखे, फुटपाथों को देखे, खड्डे गटर, शहर में बदबू, लोगों के लिबास, ये सारे लोग जो इन लिबासों में, गंदे लिबासों में चलते फिरते आपको नजर आते हैं, ये उम्मत है आपके अल्लाह के महबूब की, आपके अल्लाह के महबूब नबी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यार हुजूर ने तो मेरा ख्याल कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, ना उसके माबूद ने जो इतना प्यार करता है अपने नबी से। तुम क्यों मज़ीद हो यार? इस्लाम को भी डुबाने में तुम्हारा किरदार पहले सबसे पहले इस वक्त क्यों डुबाना चाहते हो इस बेहतरीन मजहब, इस बेहतरीन डॉक्ट्रिन को? शर्म करो यार, शर्म करो, तौबा करो, नमाज पढ़ो, साफ सुथरे रहो, कपड़े साफ पहनो, यार कुछ करो, थूकना छोड़ दो। और रोड पे क्या कहूँ आपको, कुत्ता कहूँ, जानवर कहूँ, गधा कहूँ, क्या कहूँ? रोड पे क्यों थूकता भाई? मैं जिस मॉल में मेरी शॉप है, उस मॉल में मैंने देखा लोग थूकते हुए मॉल के फर्श पे चले जाते, कचरा यूं फेंकते हैं जैसा वो उनका मुकद्दर बन गया, उनकी आदत बन गई। तो आप, यही तो मिजरी है, आपको इतनी तमीज़ नहीं कि शहर में किस तरह सर्कुलेट करना है और सिविक्स के क्या उसूल हैं, एक अच्छी शहर के क्या उसूल हैं। तो आप तो मिजरेबल है, तो ये मिजरी ने तो आपको खा जाना है। फ्यूचर मुझे तो नहीं नजर आ रहा जब तक आप इन आदतों को सही नहीं। फिर आप रोज नहाते नहीं हैं, फिर आपने डिओड्रेंट भी लगा हुआ है बगलों, उसका केमिकल रिएक्शन होता है, फिर उसमें से आप बस रश वाली बस में चढ़े हुए, उसमें से आपने हैंडल ऊपर पकड़ा हुआ है, डंडा बाहर, आपके बगल से बदबू आ रही है। ये आपकी मिजरी नहीं है तो और क्या? इसी को तो मिजरी कहते हैं। वो चीज जिसमें आप बिल्कुल जलील और ख्वार होकर अपना दिन गुजारते हैं, उसको मिजरी कहते हैं। इसके बरक्स मुझे कह दें, चैलेंज कर दें, कमेंट्स भेज दें वीडियो पर, वीडियो नहीं पसंद आई वो लिख के भेजें, लेकिन लिखो यार, रिएक्ट करो। आपका तो रिएक्शन ख़त्म हो गया, सही और गलत की आपको ज़रूरत ही नहीं है, खुद लगाया हुआ है, टोपी 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 टोपी। क्यों यार इतने जलील इंसान क्यों? तुम्हें पाकिस्तान से कोई मोहब्बत नहीं, मजहब से कोई मोहब्बत नहीं, क्या चाहते हो कि तुम्हें हर दुनिया का हर शहरी जलील इंसान से, हर पाकिस्तानी जैसा कुल्लो आरामी बोलता है अरब, अच्छा लगता है आपको? खुदा हाफ़िज़ पाकिस्तान, बहुत हो गई यार, नाउम्मीद नहीं है, आपको सिर्फ इसलिए समझा रहे हैं कि अल्लाह के वास्ते यार रिएक्ट करो, इसकी हिदायत इंसान के बच्चे पर। खुदा हाफ़िज़ पाकिस्तान।